چلیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم فقهنا فی الدین اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم ارزقني التفکر والتدبر بما يتلوه لسانی من کتابک والفهم له والمعرفة بمعانی والنظر فی عجائبه وعمل بذلك ما بقیت انک علی کل شیء قدیر آمین۔ چلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ سے ہم لوگوں کا 14 پارہ سٹارٹ ہونے جا رہا ہے۔ اس سے پہلے اور یہ جو ہے وہ سورہ الحجر ہے، اس سے پہلے ہماری پیچھے کی سورہ ابراہیم کی دو آیت باقی ہے، وہ اس کی تلاوت سنتے ہیں، اور آگے سورہ الحجر کی 1 to 5 آیت کی تلاوت سنتے ہیں، اس کے بعد میں اور مزید اس کا علم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی قدم قدم پر رہنمائی فرمائے اور کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ جی تلاوت شروع کیجیے۔ آواز نہیں آ رہی ہے رافیہ؟ أعوذ بسم الله الرحمن الرحيم ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب۔ بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون صدق الله العظيم۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی علمک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں سورہ ابراہیم آیت نمبر 49 اور 50 میں ہم لوگوں نے جہنمیوں کا جو مجرموں کی جو کیفیت تھی وہ اس میں ہم لوگوں نے دیکھے اس میں اس آیت میں کہ کس طرح سے مجرموں کو جو ہے وہ جہنم میں ڈالا جائے گا، کہ زنجیروں میں وہ جکڑے ہوئے ہوں گے آپس میں، یعنی خود بھی اتنی لمبی زنجیر کہ 70 گز لمبی زنجیر کا ذکر تھا حدیث اور قرآن کی آیت کے ذریعے، کہ اس میں جکڑے جائیں گے وہ خود بھی اور ساتھ میں ان جیسے لوگ بھی جن کی جو یعنی جو مجرم جو ایک طرح کی جو جرم کرتے تھے ان سب کو ساتھ میں بھی جکڑا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد والی آیت میں ہم لوگوں نے دیکھے تھے کہ کس طرح سے انہیں جو ہے وہ ان کے جو کپڑے ہوں گے وہ کس طرح سے ہوں گے، ان کا جو لباس ہوگا وہ کیسے ہوں گے کہ گندھک کا بنا ہوا ہوگا، کہ جیسے ہی انہیں آگ میں ڈالا جائے گا تو وہ بھڑک اٹھیں گا اور اس سے ان کے چہرے جو ہے وہ بھون جائیں گے، جل جائیں گے۔ اللہم لا تجلنا منہم اللہم آجرنی من النار اللہم آجرنی من النار اللہم آجرنی من النار۔ تو اس کے بارے میں بس ایک حدیث تھی، تو وہ کل اپنا ٹائم ہو گیا تھا تو نہیں بتایا، اس کے بارے میں حدیث میں آتی ہے، اس آیت نمبر 50 سورہ ابراہیم کے آیت نمبر 50 کی میں ایک حدیث آتی ہے اس کے ریفرنس میں
کہ حدیث میں آتا ہے کہ جاہلیت کے 4 خصلتیں میری امت نہیں چھوڑیں گی، جاہلیت کی 4 خصلتیں میری امت نہیں چھوڑیں گی، خاندانی شرف و فضل پر فخر، نسب و پر تان یعنی کہ حسب نسب پر تانا دینا، ستاروں کے ذریعے بارش کی طلب یعنی ان کی نقل و حرکت کو بارش کا سبب سمجھنا کہ ہاں وہ اسٹار وہاں گیا اس کے لیے بارش ہوئی، اس کے لیے یہ ہوا، جو فورکاسٹ یعنی جو یہ کرتے نا تو اس کے بارے میں ہے۔ اور اسی طرح نمبر 4 کہ نوحہ اور ماتم کرنا، اور فرمایا کہ نوحہ یعنی کہ بین یعنی کوئی جب فوت ہوتا ہے تو آواز سے زور زور سے آواز سے رونا اور پھر چلا چلا کے رونا اور پھر بیان کرنا، اس کو نوحہ کہتے ہیں۔ بین کرنے والی عورت نے اگر وفات سے قبل توبہ نہ کی تو اس پر گندھک کی شلوار اور خارش کی قمیص یعنی قمیص بھی آتا ہے اور دوپٹہ بھی آتا ہے اس کے معنی میں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے اور ایسے تمام اعمال سے محفوظ رکھے کہ جو جہنم میں لے جانے والے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم وما قرب الیہا من قول او عمل، ایسی تمام باتوں اور اعمال سے محفوظ رکھے جو جہنم میں لے جانے والے۔ چلے اب آیت نمبر 51 پر آتے ہیں، لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت ان اللہ سریع الحساب، تاکہ جزا دے، لیجزی اللہ تاکہ جزا دے، کل نفس ہر شخص کو، ما کسبت جو اس نے کمائی کی۔ تو یہاں یعنی کیا بات آئی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ جو پیچھے ہوا نا، یہ جو سارے مجرموں کے ساتھ جو ہوا، جتنی پیچھے ہم لوگوں نے آیت دیکھے تو اس کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ یہ اس لیے ہوگا تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر شخص کو اس کی کمائی کا جزا دے۔ یعنی سبحان اللہ کہ قیامت کے دن جن لوگوں نے برے کام کیے ہوں گے ان کے اعمال کا برا بدلہ انہیں ملے گا، اور جنہوں نے اچھائی کیے ہوں گے، نیک اعمال کیے ہوں گے تو ان کے لیے اچھا بدلہ ہوگا یعنی جنت یا جہنم۔ تو ایسا یعنی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی دنیا میں نیک اعمال بھی کرتا ہے اور اپنے نفس بھی قربان کرتا ہے، اپنی خواہشات کو بھی قربان کرتا ہے اور اس کو آخرت میں جا کر کچھ بھی نہیں ملے، تو پھر یہ تو اللہ تعالیٰ کا انصاف نہیں ہوگا نا۔ اور کوئی انسان جو ہے وہ دنیا میں اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اپنے خواہشات کے پیچھے چلتا ہے اور نہ اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، نہ قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرتا ہے، نہ اس کے مطابق عمل کرتا ہے، تو اس کو پھر جو ہے وہ کوئی سزا نہیں ملے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا انصاف نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ عادل ہے اور مقسط ہے، بہت زیادہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ تو اس کا تقاضا کیا ہے کہ جو نیک عمل کرے اس کو اس کی اچھائی کا بدلہ آخرت میں ملے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں، اور اگر کسی کو نہیں ملتا ہے دنیا میں بدلہ تو آخرت میں تو ضرور ملے گا۔ اور اسی طرح جو برے اعمال کرتا ہے تو اس کو اگر دنیا میں اگر اس کی پکڑ نہیں بھی ہوئی تو آخرت میں تو ان کے لیے بدترین انجام ہے اور وہ جہنم کا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے۔ اور یہاں جو بات آئی نا ان اللہ سریع الحساب، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جب وہ اپنے بندے کا محاسبہ کرے گا تو اسے جلد حساب لے لے گا، کیونکہ وہ ہر چیز کو جانتا ہے، اس سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ چھپی بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عالم الغیب والشہادہ کہ غیب کو بھی جاننے والا ہے اور جو سامنے ہے وہ بھی جاننے والا ہے، جو ہم کرتے ہیں اعمال وہ بھی جانتا ہے اور اس کے پیچھے جو ہماری نیتیں ہیں وہ بھی جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کے لیے حساب کرنے میں بالکل بھی دیر نہیں لگیں گی۔ اور اس کا ایک ریزن یہ بھی کہ اس کی قدرت کے سامنے تمام مخلوق ایسے ہے کہ جیسے کوئی ایک شخص، سبحان اللہ، یعنی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یعنی ایک ایک کا حساب کرنے ایسا ٹائم لگے گا نا، اتنا ایک کا حساب کرتے کرتے، اور ایک ایک حساب ہم سب جانتے ہیں، یہ حساب کے بارے میں پہلے بہت بار گزر چکا ہے کہ اور نہیں اگر کسی کو معلوم ہوگا یا یاد ہوگا تو وہ جو قیامت کے بارے میں جو ریکارڈنگ ہے درس کی تو وہ ضرور آپ سنیے، اس میں پوری ڈیٹیل ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ قیامت کا منظر ہوگا، کس طرح حساب کتاب ہوگا۔ تو یہاں یہی بات آتی ہے کہ یعنی ایک ایک کا حساب، ساری چیزیں، ہر چیز کا حساب کتاب ہوگا، لیکن اس کے باوجود بھی بہت جلد ہوگا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی ایک جو فرد ہے نا، وہ یعنی پوری مخلوق، سارے جو انسانوں کا، سارے انسان اور جنات سب کا حساب لینا ایسا ہے
جیسے کسی ایک فرد کا حساب لینا ہے. سبحان اللہ, کیونکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے نا, اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ وہ کس طرح سے وہ یہ سب کریں گا, ہے نا. سبحان اللہ. اور اس کے بارے میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن کا آدھا حصہ گزر نہ پائے گا, اس دن یعنی قیامت کا دن, کہ جنت والے جنت میں اور دوزخ والے دوزخ میں چلے جائیں گے, اور جنت والے جنت میں جا کر قیلولہ کریں گے. اس کا ذکر قرآن کی اس آیت میں آتا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا, کہ اصحاب جنت جو ہے وہ دوپہر یعنی ان کے لیے بہترین ٹھکانہ ہوگا, اور یعنی وہ اس میں جو ہے وہ مقیلہ یعنی کیا قیلولہ جہاں کرتے ہیں وہ والی جگہ, تو وہ وہاں پہنچ جائیں گے. سبحان اللہ. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر ایک نفس کو ان کی کمائی کا بدلہ دیں گا, اسی لیے ان کے لیے جنت اور جہنم ہے, اور بہت جلد فیصلہ کرنے والا ہے. اور یہ جو ابھی آخری آیت ہے سورہ ابراہیم کی, یہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ ہے, بہت اچھی طرح سے ہمیں اس کو سمجھنا ہے, اور اس کے مطابق پہلے ہی نیت کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو پورے قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس آیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ یہاں کیا بات آئی ہے, اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے, ھذا بلاغ للناس, یہ جو ہے وہ بلاغ للناس یعنی یہ پہنچانا ہے لوگوں کے لیے. تو کیا پہنچانا ہے لوگوں کے لیے؟ یہ قرآن پہنچانا ہے تمام الناس, للناس کی بات آئی ہے نا, ھذا بلاغ للناس یعنی یہ پیغام پہنچانا ہے. ایک تو یہ قرآن پہنچانا ہے, اور پھر ایک تو یہ جو یا ابھی ساری جو قیامت کی جو باتیں آئی ہے نا, تو وہ جو ہے وہ لوگوں تک پہنچانا ہے. سبحان اللہ. لینذروا بہ, تاکہ, اور یہ کیوں پہنچانا ہے, قرآن کیوں پہنچانا ہے, تاکہ اس کے ذریعے جو ہے وہ خبردار کرے, تاکہ خبردار کیے جائے ساتھ اس کے, وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ, اور تاکہ وہ جان لے, انما ہوا الہ واحد, کہ بے شک وہ الہ ہے اکیلا, وَلِيَذَّكَّرُوا أُولُو الْأَلْبَابِ, اور تاکہ نصیحت پکڑے عقل والے. تو اس میں کیا بات آئی ہے کہ ھذا بلاغ للناس یعنی یہ پیغام تمام انسانوں کے لیے ہے. جس طرح کے قرآن میں بہت سی ایسی آیت آتی ہے کہ جس میں یہ آتا ہے کہ یہ جو قرآن ہے, یہ جو ذکر ہے, یہ تمام انسانوں کے لیے, صرف ہم مسلمانوں کے لیے نہیں ہے جو آج ہم صرف اپنے پاس لے کر بیٹھے اور نہ اس کو اپنوں تک پہنچاتے, نہ اپنی اولادوں تک پہنچاتے, نہ اپنے شوہر, نہ اپنے بھائی بہنوں, اور نہ اپنے رشتہ داروں, اور غیر مسلم کا تو پھر سوال ہی نہیں پیدا, تو ان تک بھی نہیں پہنچاتے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے, ان ہوا الا ذکر للعالمین, یہ جو ہے یہ جو ذکر کا کیا مطلب ہے, نصیحت, اور نصیحت کا کیا مطلب ہے, یہ ذکر کا کیا مطلب ہے, قرآن مجید جو ہے وہ نصیحت ہے کس کے لیے, تمام انسانوں کے لیے. اور اسی طرح ایک جگہ اور بھی آتا ہے سورہ الانعام آیت نمبر 19, لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بلغ, تاکہ اس کے ذریعے سے میں تم کو اور جس شخص تک وہ پہنچ سکے آگاہ کر دوں. یعنی اس کے ذریعے خود بھی آگاہ ہونا ہے, خود بھی احتیاط برتنا ہے, خود بھی خبردار ہونا ہے, اور دوسروں کو بھی آگاہ کرنا ہے. اور یہ کیوں آیا ہے, اس کا بھی ذکر بہت بار آیا ہے. سورہ ابراہیم میں ہی آیت نمبر 1 میں ہم پڑھ چکے, سورہ البقرہ میں پڑھ چکے کہ اس کا ذکر کہ یہ کیوں آیا ہے. الف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور, کہ یہ قرآن کیوں آیا ہے, کہ یہ الف لام را یہ ایک پرنور کتاب ہے, اس کو ہم نے آپ پر اس لیے نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائے. تو چلے ہم سب اپنے آپ سے ہی کوشچن کرتے, کیا ہم نے اس کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے, کیا اس کو کیا ان تک یعنی کیا ہم لوگوں نے اس کو دوسروں تک پہنچایا ہے, کیا ابھی تک ہم لوگوں نے اپنے بچوں اور اپنی نسلوں اور اپنے رشتہ داروں تک بھی اس کو نہیں پہنچایا؟ اگر نہیں تو اللہ تعالیٰ سے یہاں بیٹھے بیٹھے دعا کیجئے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس قرآن کو اپنے اولاد, اپنے اہل و عیال اور اپنے رشتہ دار, اپنے ملنے جلنے والے اور تمام مسلمانوں اور تمام انسانوں تک پہنچا سکے. کیونکہ پہنچانا بھی ہے, یعنی صرف پہنچانے سے یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی کو بس قرآن ہاتھ میں دیے تو ہو گیا پہنچانا, بلکہ اس کے ذریعے ڈرانا بھی ہے. کیونکہ آگے دیکھیے صرف یہ نہیں آیا کہ ھذا بلاغ للناس, بلکہ آگے کیا ہے, لینذروا بہ,
یعنی تاکہ اس کے ذریعے خبردار کرے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کو سنا کر دوسروں کو خبردار بھی کرنا ہے. پہلے تو خود بھی ڈرنا ہے، اس کے ذریعے محتاط ہونا ہے، اس کے مطابق عمل کرنا ہے، اور پھر دوسری ذمہ داری کیا ہے؟ ہمیں دوسروں کو بھی اس کے ذریعے خبردار کرنا ہے. تو اللہ تعالی ہم لوگوں کو اس کی توفیق عطا کرے کہ ہم حکمت کے ساتھ اور عمدہ نصیحت کے ساتھ قرآن مجید کو تمام دنیا والوں کے ہاتھوں اور دلوں تک پہنچا سکے، اور خود بھی اس کے مطابق عمل کرے اور دوسروں کو بھی اس کے مطابق عمل کرنے کا شوق دلا سکے. آمین ثم آمین. اللہ تعالی ہم سب کی اس دعا کو قبول کرے، اور ہم سب کی جو دل میں جو طلب ہے اور تڑپ ہے اس کو قبول کرے، اور ہم سب کو ہر برائیوں سے، ہر ریاکاری اور شہرت سے، اور ہر یعنی نفس کے شر سے اور شیطان کے شر سے محفوظ رکھے. کیونکہ یہ جب ہم لوگ ایسی نیت کرتے ہیں نا تو اس میں اپنا نفس بھی آتا ہے، ریاکاری کے اس میں بھی آ سکتا ہے، اور شیطان بھی کے بہکاوے میں بھی آ سکتا ہے. تو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے اللہ تعالی ہم لوگوں کو ان تعلیمات کو تمام دنیا والوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. تو اس میں کیا ہے کہ اس آیت میں ہم سب کے لیے کیا حکم ہے کہ ہمیں یہ قرآن کا پیغام تمام لوگوں تک پہنچانا ہے. یہ آیت کو آپ لوگ ہائی لائٹ کیجئے. ہاں، اور پھر نزول قرآن کا اس میں سبب مقصد بھی بتایا ہے. اس آیت میں نزول قرآن کا مقصد بھی بتایا گیا ہے کہ قرآن کو سب کو پہنچانے کا، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ قرآن کو سب کو پہنچانے کا کیا فائدہ ہے. تو نمبر 1 یہ تاکہ قرآن کے ذریعے لوگوں کو برے انجام سے خبردار کیا جائے. یعنی قرآن کیوں آیا ہے یا اس کو پہنچانے کا کیا فائدہ ہوگا کہ دوسروں کو جو ہے وہ برے انجام سے خبردار کیا جائے. پھر نمبر 2 ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ان کے اعمال پر گرفت کرنے والی صرف ایک ہستی ہے، اور اسی کی طرف اس لیے اسی کی طرف رجوع کریں اور اپنے نفع و نقصان پر اسی کو پکاریں. یہاں جو ہے انما ہوا الہ واحد، تو اس کا یہی مطلب ہے، یعنی کہ صرف ایک ہی ہستی ہے جو نفع و نقصان کی مالک ہے، تو اسی کی طرف ہمیں رجوع کرنا چاہیے. اور تیسرا اس کا مقصد یہ ہے کہ قرآن میں ذکر کیے گئے ان واقعات اور آیات، یعنی یہ جو ابھی آیت پڑھے نا، اس میں عقل مند لوگ نصیحت اور سبق حاصل کرے. تو اللہ تعالی ہم لوگوں کو ان اولو الالباب میں شامل کرے جس کا ذکر یہاں آیا ہے، وَلِيَذَّكَّرَ اولو الالباب، تاکہ نصیحت پکڑے عقل والے. اللہ تعالی ہم لوگوں کو ان لوگوں میں شامل کرے تاکہ ہم لوگ ان آیات کے ذریعے، قرآن کے ذریعے نصیحت حاصل کر سکے. چلے الحمدللہ اپنا جو ہے وہ سورہ ابراہیم جو ہے وہ مکمل ہوئی ہے الحمدللہ. اب ہم لوگ آتے ہیں 14 پارے پہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم فقهنا فی الدین، اللهم بارک لنا فی اوقاتنا، اللهم بارک لنا فی امورنا، اللهم اعیننا بروح القدس. چلے سورہ الحجر کا جو یہ مکی صورت ہے، اور اس وقت نازل ہوئی کہ جب بہت مسلمانوں پر بہت ظلم و ستم وغیرہ ہو رہا تھا اور مشکل حالات تھے، تو اس میں جو ہے وہ سورہ ہجر جو ہے وہ نازل ہوئی، اور یہ مکی صورت ہے یعنی. اور سورہ ہجر کا جو مرکزی مضمون ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی شان رضا کی اور شان خلاقی کا ذکر ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں خیر اور شر کی قوتوں اور ان کے طریقہ کار اور ان کے انجام کا ذکر ہے. اور دیکھیں پچھلے سورت جو تھی وہ اینڈ کہاں ہوئی تھی؟ سورہ ابراہیم کے آخر میں کیا بات تھی کہ عقل والے قرآن سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، اور یہاں سورت شروع ہو رہی ہے کہ نصیحت حاصل نہ کرنے والوں کے لیے کیسے نصیحت حاصل نہ کرنے والے کس طرح سے پچھتائیں گے کہ کاش ہم نصیحت حاصل کر لیتے، کاش کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن جاتے، کاش کہ ہم مسلمان ہوتے. یہاں اسی کا ذکر ہے. تو پہلی آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الف لام را، الف لام را تلک آیات الکتاب، یہ آیات ہے کتاب کی، وقرآن مبین، اور روشن قرآن کی. تو یہاں جو ہے وہ اس آیت میں یعنی کتاب اور قرآن مبین سے مراد کیا ہے؟ یہاں 2 لفظ آئے نا، کتاب بھی آیا ہے اور قرآن مبین بھی آیا. تو کتاب اور قرآن مبین سے مراد قرآن کریم ہی ہے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے. جس طرح سے قرآن میں بہت جگہ پر ایسا آتا ہے کہ قرآن کے لیے ہی دوسرا لفظ بھی آتا ہے، جیسے کہ اس آیت میں سورہ المائدہ آیت نمبر 15 میں ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین،
تو اس میں تو اس میں جو ہے وہ نور اور کتاب دونوں کس کے لیے استعمال ہوا ہے؟ قرآن کریم کے لیے. تو اسی طرح اس میں جو ہے وہ کتاب اور قرآن مبین یعنی کیا قرآن ہی ہے. اور اس آیت میں قرآن کریم کی صفت بیان کی گئی ہے, اور وہ کیا ہے؟ کون سی صفت؟ مبین, کے بیان کرنے والی, روشن اور بیان کرنے والی, یعنی جس کے معنی مبین کے کیا معنی ہے؟ کہ روشن اور بیان کرنے والی, یعنی کہ قرآن اپنا مدعا کھول کھول کر بیان کرتی ہے, اس میں کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو لوگوں کو سمجھ میں نہ آئے. اور یہاں جو ہے نا قرآن مبین یا واضح کرنے والا, تو قرآن کو جو ہے وہ قرآن مبین یا واضح کرنے والا کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ قرآن اللہ تعالیٰ کے احکامات کو واضح طور پر بیان کرتا ہے, اور قرآن انسان کی زندگی کے تمام حقائق کو واضح کرتا ہے, یعنی پیدائش سے موت تک اور مرنے کے بعد کے حالات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے. سبحان اللہ. آج تک ہم لوگوں کے دیکھیں 13 پارے ہو گئے, تو اس میں ہم لوگوں نے کیا کیا دیکھا؟ کوئی بتا سکتا ہے صرف ایک ہی جملے میں کیا کیا دیکھے؟ اس میں کیا صرف پہلوں کے قصے اور صرف یہی تھے جیسے وہ مشرکین مکہ کہتے تھے اس میں تو پہلوں کے قصے ہیں, کہانیاں, کہ اس میں کیا تھا؟ کیا کیا پڑھے؟ جلدی سے بتائے کوئی. اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں دیکھیں, اللہ تعالیٰ کی پہچان دیکھیں. جی, اور اپنے لیے, ہم سب کے لیے یہ صرف قصے اور کہانیوں کے لیے نہیں بتایا گیا ہے تاکہ ہم لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں اور اپنی زندگی کو فلاح کریں, یعنی کہ اللہ سے راضی کرنے کا راستہ اختیار کریں. جی, بارک اللہ فی علمک. اور کوئی؟ میم ہدایت کے لیے, قرآن ہم لوگ کی ہدایت کے لیے آیا ہے, اور ان لوگوں کا انجام بھی بتایا گیا ہے کہ جو جس راہ پہ چلے گا اس کے ساتھ کیا ہوگا. تو اس سے ہم نصیحت پکڑیں آخرت کے بارے میں سوچ کے نا. میم حلال حرام زندگی گزارنے سے لے کر جنت تک کا پورا راستہ جی, بارک اللہ فی علمک. جی, جزاک اللہ خیر. دیکھیں قرآن جو ہے اس میں ہماری ہی باتیں ہیں, اس میں جو ہے وہ کسی اور کا ذکر نہیں ہے, ہماری خود کی ہی باتیں ہیں یہ ساری, پیدائش سے لے کے اس سے پیدائش کے آنے سے پہلے سے بھی ہے نا, اس سے پہلے کا بھی ذکر ہے. تو کہاں تک؟ جنت میں, یعنی قیامت تک, جنت میں پہنچنے تک, اللہ تعالیٰ تک پہنچنے تک کا پورے ہر بات جو ہے وہ کھول کھول کر بیان کی گئی ہے. تو اسی لیے اس کو جو ہے وہ قرآن مبین کہا گیا ہے. سبحان اللہ. ہر چیز کھول کھول کر, یعنی کیا کرنا, کیسا کرنا. ابھی آگے بھی دیکھیں گے انشاءاللہ ہم لوگ جتنے پارے باقی ہے کہ کس طرح سے کھانا, کس طرح سے پینا, کیا کرنا, کیا نہیں کرنا, ہر ایک بات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ, جیسے کوئی ماں باپ نہیں اپنے بچوں کو بار بار سمجھاتے رہتے, تو اسی طرح سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مثال ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مثال نہیں ہم لوگ بیان کر سکتے, لیکن جس طرح سے والدین اپنی اولاد کو, تو سبحان اللہ اللہ تعالیٰ ہر چیز قرآن کے ذریعے ہم لوگ کو کھول کھول کر بتا رہے, سمجھا رہے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس کی سمجھ عطا فرما اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. چلے آیت نمبر 2 پر آتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. روبما یعنی کہ اس کا کیا معنی ہے؟ بعض اوقات بھی, یعنی کہ کبھی کبھی, اور اکثر اوقات. یود الذین چاہیں گے یا چاہتے, یعنی مستقبل کے لیے بھی آتا ہے یا حال کے لیے بھی, چاہیں گے اور چاہتے ہیں. الذین وہ لوگ, کفروا جنہوں نے کفر کیا, لو کانوا مسلمین کاش کہ وہ مسلمان ہو جاتے. تو سب سے پہلے ہم لوگوں کو اس آیت جب ہم لوگوں نے یہ سنے نا کہ اکثر اوقات یا بعض اوقات کافر جو ہے وہ چاہیں, جنہوں نے کفر کیا وہ چاہیں گے کہ کاش کہ ہم مسلمان ہوتے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم مسلمان ہیں نا, ہماری چوائس سے مسلمان ہے. جی میم. جی, ہم اپنی چوائس سے ہے مسلمان نہیں میم, اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا, جی سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کا فضل, جی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل, احسان, کرم ہے کہ اس نے ہم لوگوں کو مسلمان گھرانے میں پیدا کیا. نہیں تو سوچی کیا ہوتا. تو سب سے زیادہ شکر ہم لوگوں کو کس پہ کرنا چاہیے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو مسلمان بنایا. الحمدللہ بنعمت الاسلام. اللہ تعالیٰ کی اس نعمت, سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ اسلام ہے. تو سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ اس نے ہم لوگوں کو مسلمان بنایا. نہیں تو سوچے ہم لوگوں کا کیا حال ہوتا. تو دیکھیں پھر کیا کہیں گے کہ وہ یعنی وہ آرزو کریں گے کس وقت, یعنی یہ جو کافر ہے وہ کن کن اوقات میں تمنا کریں گے
کہ کاش کہ وہ مسلمان ہوتے. آج تو دیکھیں ہم لوگ دعوت دیتے ہیں نان مسلم کو, اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور وہ حکمت بھی عطا فرمائے کہ ہم لوگ حکمت کے ساتھ دعوت دے سکے. لیکن آج کوئی آتا ہے دین کی طرف؟ بلکہ جو اپنے مسلمان ہیں وہ بھی نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ اپنے تمام مسلمانوں کی رہنمائی فرمائے, وہ پریشر میں آ کر بولو یا دباؤ میں آ کر یا دنیا کی رنگ رنگیلیوں میں آ کر یا لا علمی کی وجہ سے یا جس وجہ سے بھی ہے وہ دین کو چھوڑ کر کفر کی طرف جا رہے, جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم لوگ جو ہے وہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتے, کفر سے نکال کر ان کو اسلام کی طرف لاتے. تو دیکھیں یہ جو کافر ہے وہ بعض اوقات یا اکثر اوقات وہ تمنا کریں گے اور کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں کہ کاش کہ وہ مسلمان ہوتے. تو ایسے کون کون سے اوقات ہیں؟ تو یہ جو باتیں ہیں وہ قرآن اور حدیث سے ہم لوگوں کو ملتی ہے کہ وہ کون کون سا وقت ہے, باتیں نہیں, وہ کون کون سے اوقات ہے کہ جس میں کافر تمنا کریں گے کہ کاش کہ وہ مسلمان ہوتے. تو سب سے پہلے تو جب یعنی اس دور کے لیے آپ دیکھیے کہ جب مسلمانوں کو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مسلمان اور جو صحابہ تھے ان لوگوں کو جب بھی کوئی خوشی کوئی کامیابی ملتی تو جو کافر تھے وہ تمنا کرتے تھے. اور آج کے بھی زمانے میں اگر مسلمانوں کو کوئی بھی کامیابی اور خوشی ملتی ہے, اور اگر نہیں بھی ملتی ہے کامیابی اور خوشی, اور لیکن جب کافر دیکھتے ہیں دنیا میں کہ مسلمان جو ہے وہ اتنے مشکلات کے باوجود بھی بڑے سکون سے ہے, تو ان لوگوں کو تمنا ہوتی ہے کہ دیکھو کاش ہم بھی مسلمان ہوتے. سبحان اللہ. اور پھر اسی طرح موت کے وقت جب عذاب کے فرشتے ان کی روح جو ہے وہ سختی سے نکالنے کے لیے آئیں گے, اور اس کا ذکر بھی قرآن میں بہت سی آیت میں ہے اور انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے اور پڑھ بھی چکے ہیں. تو اس وقت وہ آرزو کریں گے, کس وقت؟ جب روح نکالنے والے فرشتے آئیں گے سختی سے ان کی روح نکالنے کے لیے, تو اس وقت جب ان کے سامنے ساری حقیقتیں کھل جائیں گی اس وقت وہ تمنا کریں گے کافر کہ کاش وہ مسلمان ہوتے. پھر اسی طرح حشر کے میدان میں جب سب کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا, تو جب مسلمانوں کے آسان حساب ہوں گے, یا جب اس میں بھی بہت سے یعنی حدیث اور آیات ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ دیکھیں گے کافر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو حوض کوثر سے جو ہے وہ آب کوثر پلا رہے, تو اس وقت یعنی میدان حشر میں ہر بار جو دیکھیں گے نا تو اس وقت بھی وہ حسرت کریں گے کاش کہ وہ مسلمان ہوتے. پھر اسی طرح جب فرشتے ان لوگوں کو جہنم میں لے جا رہے ہوں گے تو اس وقت بھی وہ تمنا کریں گے کافر کہ کاش کہ وہ مسلمان ہوتے. اور پھر اسی طرح جب سزا بھگتنے کے بعد مسلمانوں کو, یعنی ضروری نہیں کہ مسلمان ہے تو سب جنت میں جائیں گے, بلکہ جو یعنی گناہ کرتا ہے تو وہ گناہ کی سزا بھگتنے کے لیے اللہ تعالیٰ جتنی مدت چاہے اس کو جہنم میں رکھیں گا. اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جب ان مسلمانوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دیا جائے گا, تو اس وقت بھی کافر جو ہے وہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے. تو یہ اوقات جو ہے, اور اس کے بارے میں بھی بہت سے حدیث وغیرہ آئی ہے. تو سبحان اللہ, اس سے یہ چلتا ہے کہ یہ جو دنیا ہے نا وہ دارالامتحان ہے, یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اختیار دیا ہے, اما شاکرا و کفورا, یعنی چاہے تو ایمان لاؤ یا کفر کرو. تو اللہ تعالیٰ نے چوائس رکھی ہے, اور یہ امتحان ہے کہ ہم اپنی مرضی سے ایمان لاتے ہیں, اور یہاں مسلمین جو ہے نا تو وہ فرما بردار یعنی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں یا نہیں کرتے, یہ اپنی چوائس پر ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم بیٹھے بیٹھے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بنائے, اور ہم اپنی اولاد کو اور قیامت تک آنے والی نسلوں کو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بنائے. اور اس کے بارے میں یعنی اسی کے آیت کے ریفرنس کے بارے میں ایک روایت آتی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ وہ اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ گنہگار مسلمانوں کو جہنم میں مشرکوں کے ساتھ یکجا کر دیں گا تو مشرک ان سے کہیں گا کہ جس کی تم دنیا میں عبادت کرتے تھے. یہاں تک سمجھ میں آ گئی بات کہ جب اللہ تعالیٰ گنہگار مسلمانوں کو جہنم میں مشرکوں کے ساتھ یکجا کر دیں گا یعنی ملائیں گا, ان کے ساتھ رکھیں گا, تو مشرک ان سے کہیں گے کہ جس کی تم دنیا میں عبادت کرتے تھے وہ تمہارے کچھ کام نہ آیا. تو مشرکوں کی یہ بات سن کر اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے, اور وہ اپنے فضل و کرم سے اور اپنی رحمت سے گنہگار مسلمانوں کو جہنم سے باہر نکال دیں گے. سبحان اللہ.
یعنی جب مشرک یہ کہیں گے نا کہ تم تو اپنے رب کی عبادت کرتے تھے پھر بھی تم جہنم میں ہے، تو اس پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان مشرکوں سے ناراض ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اور اپنی رحمت سے گنہگار مسلمانوں کو جو ہے وہ جہنم سے باہر نکال دیں گے۔ تو اسی کے بارے میں آتا ہے کہ اس وقت یہ کہیں گے، یعنی کون؟ کافر، کہ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کہ کاش کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، اسی طرح کی بہت سی آیت آتی ہے۔ یہاں ہم نے چند آیت لکھے ہیں، اس کو انشاءاللہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ قیامت کا جو دن ہے نا، صرف کافر نہیں بلکہ قیامت کے دن تمام انسان کی کچھ آرزوئیں ہوں گی، کچھ حسرتیں ہوں گی، وہ یہ ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت ہے۔ تو اس میں سے کیا ہے؟ سورہ احزاب میں جس کا ذکر آتا ہے آیت نمبر 66، کاش، یعنی کہ یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کاش ہم اللہ کی اطاعت کرتے اور رسول کی اطاعت کرتے۔ پھر اسی طرح ایک جگہ آتا ہے سورہ فرقان آیت نمبر 27، یا لیتنی اتخذت مع رسول سبیلا، یعنی ہائے کاش میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ اختیار کی ہوتی۔ تو سبحان اللہ، دیکھیں کس طرح سے جو ہے وہ حسرت کریں گا کہ کاش میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایت ہم لوگوں کو دی ہے حدیث کے ذریعے، کاش میں اس کی پیروی کرتا۔ اور اسی طرح ایک جگہ آتا ہے سورہ الفرقان آیت نمبر 22، یا ویلتنا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ اب یہ فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا کا کیا مطلب؟ یعنی دوستوں کی وجہ سے بھی انسان کبھی گمراہ ہوتا ہے نا، کہ انسان چاہتا ہے کہ وہ دین کی طرف آئے، کلاس جوائن کرے، مگر دوست کہتے ہیں کہ نہیں رہنے تو آج چھٹی کرتے ہے نا۔ ایسے دوست سے انفلوئنس ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ کیا کہیں گے کہ کاش کہ میں نے فلاں کو، اور اس کے ساتھ بیٹھ کر غیبت کرتے تھے، دوسروں کی برائی کرتے تھے، تو اس کے لیے بھی دوست کا لفظ آیا، کیونکہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، تو اسی لیے دوست کا لفظ آیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو دنیا میں ہی، ہم سب کو بھی، اپنے شوہر، اپنی اولاد کو بھی، اور تمام اپنے اہل و عیال کو اچھے دوست، مخلص ساتھی عطا فرمائے، تاکہ مرنے کے بعد یہ ہم لوگوں کو حسرت نہ رہے۔ اور اسی طرح سورہ ہجر میں آتا ہے کہ کیا کہیں گے؟ یا لیتنی قدمت لی حیاتی، یا لیتنی قدمت لی حیاتی، کہ کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا۔ یعنی مرتے وقت جب جہنم سامنے لائی جائیں گی نا، تو وہ اس وقت کہیں گا کہ کاش میں نے اپنی زندگی، سبحان اللہ، یہاں زندگی کس کو کہا جا رہا ہے؟ جس میں وہ زندہ رہا تھا اس کو نہیں، بلکہ جب وہ دیکھیں گا کہ جہنم کو دیکھیں گا، اور قیامت کا دن جب سامنے آئے گا، تو مرنے کے بعد کی زندگی کو یہاں زندگی کہا گیا۔ اور ہم لوگ زندگی کس کو سمجھتے ہیں؟ جس میں آج ہم لوگ رہ رہے ہیں، اور پوری بھاگ دوڑ اسی کے پیچھے کر رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ اور پھر اسی طرح یا لیتنی لم اوتا کتابی، یعنی کافر جو ہے وہ کہیں گا، یا جو برے اعمال کرنے والا ہے، جب اس کو اعمال نامے دیے جائیں گے لیفٹ ہینڈ میں، تو وہ کہیں گا کہ کاش مجھے میری کتاب دی ہی نہیں جاتی، یعنی مجھے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ میں نے کیا کیا تھا، کیونکہ سارے جو اعمال دن رات جو کرتے تھے نا، کھاتے تھے، سوتے تھے، یا جو بھی گل چھڑے اڑاتے تھے، جو بھی بس ٹائم پاس کرتے تھے، وہ سارا کچھ جب لکھا ہوا دیکھیں گا تو وہ افسوس کریں گا کہ کاش کہ مجھے یہ کتاب نہیں ملتی۔ پھر اسی طرح سورہ الحاقہ 27 میں آتا ہے، یا لیتھا کانت قاضیہ، یعنی کہ کاش کہ موت میرا کام ہی تمام کر لیتی، یعنی موت کے بعد مجھے پھر سے جینا اٹھنا نہیں پڑتا، اور پھر جہنم میں نہیں جاتا۔ تو اور اسی طرح سورہ نبا میں آتا ہے، یا لیتنی کنت ترابا۔ ہاں، کافر جب وہ سب قیامت کے دن ہی جب سب فیصلے ہو رہے ہوں گے، تو اس وقت جو ہے وہ کہیں گا کاش کہ میں مٹی ہو جاتا۔ تو سبحان اللہ، اس کی بھی بہت تفسیر ہے، لیکن بس یہاں تک رکھتے، آگے دیکھتے ہیں کہ قیامت کے دن ہر ایک حسرت کریں گا، کہ جو گنہگار ہے، جو کافر ہے، جو گنہگار، وہ بھی حسرت کریں گے کہ کاش ہم گناہ نہیں کرتے، یا کاش ہم نے سچی توبہ کی ہوتی اور اپنی اصلاح کی ہوتی تو جہنم میں نہیں جاتے۔ اور اسی طرح نیک انسان بھی حسرت کریں گا کہ کاش میں تھوڑی اور نیکی کرتا تو جنت کے بلند درجات حاصل کرتا۔ تو یعنی قیامت کا دن جو ہے وہ حسرت، یعنی یہ جو قیامت کا دن ہے وہ حسرت کا دن ہے۔
تو قیامت کے دن کے حسرت سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ قیامت کے دن کے حسرت سے بچنے کے لیے ہمیں آج اسی وقت توبۃ نصوحہ کرنا چاہیے. چلے سب یہاں بیٹھے بیٹھے جلدی سے توبہ کیجیے. جو بھی اپنے سے برے کام ہو گئے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام ہو گئے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور اپنے تمام اہل و عیال کے بھی گناہوں کو معاف فرمائے. اللہم اغفر لی والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والاحیاء منہم والاموات. اور توبہ کرنا چاہیے. اور پھر اسی طرح اور کیا کرنا چاہیے؟ ہم لوگوں کو اپنی اصلاح کرنا چاہیے، نیک اعمال کرنے کی ہر وقت کوشش کرنا چاہیے، اور اللہ کے رسول کی پیروی کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور اللہ کے رسول کی نافرمانی اور تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی ہر وقت کوشش کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ نیک کام کیے اس کے بعد میں پھر کچھ نافرمانی کیے تو پوری جو نیک کام ہے اس کا صفایا ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام گناہ کے کاموں سے اور تمام نافرمانی کے کاموں سے محفوظ رکھے. چلے امید کرتے ہیں کہ یہاں تک آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئے. آگے دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ذرہم چھوڑ دو ان کو، یاکلو کھائے، ویتمتعوا اور فائدہ اٹھائے، ویلہیہم الامل اور غافل بنائے ان کو امیدیں، فسوف یعلمون پس ان قریب وہ جان لیں گے. تو یہاں کیا بات آئی ہے؟ یتمتعوا، اور یہ کن لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ جب اللہ کے رسول ان لوگوں کو بلاتے تھے دین کی طرف، اسلام کی طرف، تو وہ کس میں کافر جو تھے وہ کس میں تھے؟ کھانے پینے میں، موج مستی میں، دنیا کے کاموں میں مصروف تھے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں ان سے فرما رہے، ڈانٹ رہے کہ ان کو چھوڑ دیجئے کہ وہ کھائے پیے، بس اسی میں ہی فائدہ اٹھائے اور لمبی لمبی امیدیں ان کو جو ہے وہ اپنے اندر مشغول کیے رکھے. یہاں یہ بات ہو رہی ہے. اور یہاں جو لفظ آیا نا، یہ تمتع روٹ ورڈ ہے، مین کا آئے، کسی چیز سے نفع حاصل کرنا، فائدہ اٹھانا. اور قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی دنیاوی ساز و سامان کے بارے میں جو تمتع کی آیا ہے نا، تو وہ یہ کہ ایک طرح سے دھمکی کا انداز ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دھمکی دے رہے، تمتع یعنی بس دنیا کے ہی فائدے اٹھا. یعنی اللہ تعالیٰ انسان کے لیے یہ پسند نہیں کرتے کہ وہ دنیا ہی میں کھو کر رہ جائے اور بس اسی کا فائدہ اٹھائے اور آخرت کو بھول جائے. اور یہاں جو لفظ ہے نا، یہاں جو لفظ ہے وَيُلْهِهِمْ، لہو سے ہے، لام ہے وا، یعنی ہر وہ چیز جو، لہو کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو انسان کو اہم کاموں سے ہٹا دے یا روک دے، کسی بامقصد کام کو چھوڑ کر یا کسی مقصد سے ہٹ کر بے سود یا فضول کام کرے. مراد کیا ہے؟ غافل ہونا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی تمام غفلت سے محفوظ رکھے جو ہمیں اپنے مقصد سے ہٹائے. اور عملو جو لفظ آیا نا، یعنی کہ یعنی دیر سے وقوع پذیر ہونے والی آرزو، ایسی امیدیں جو بظاہر پوری نہیں ہوں گی، لیکن اگر پوری ہو بھی گئی تو بہت دیر سے پوری ہوں گی. یعنی دور درازی کی لمبی امیدیں، یعنی لمبی لمبی پلاننگ. ابھی پل کا تو پتہ نہیں ہے، کیا پتہ نہیں کیا آج شام تک بھی ہم لوگ زندہ ہے یا نہیں، تو اس کی تو فکر نہیں ہے کہ موت آئیں گی تو کیسا ہمارا حال ہوگا. اور آگے کی لمبی لمبی پلاننگ کرتے رہتے کہ اتنے سال بعد یہ کریں گے وہ کریں گے، اور کل کا ہم لوگوں کو، ایک لمحے کا ہم لوگوں کو پتہ نہیں ہے، اور اس کی فکر نہیں کرتے، موت کی فکر نہیں کرتے. تو یہاں یہی ہے کہ ایسی باتوں کے بارے میں سوچنا جو شاید انسان کی زندگی میں کبھی پوری بھی نہیں ہو. تو یہاں یہی بات آئی ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ کفار کو ان کے طرز عمل پر متوجہ کر رہے کہ ان کو اسلام لانے پر کون سی چیز رکاوٹ بنی ہوتی ہے. تو ان کی دنیا کی، یعنی کفار جو ہے وہ کیوں نہیں ایمان لاتے تھے؟ کیونکہ ان کو کون سی چیز جو تھی وہ رکاوٹ تھی؟ دنیا کی محبت. اور اس میں خاص طور پر یہاں جو بات آئی نا، وَيَأْكُلُوا، یعنی خاص طور پر کھانے پینے کی بات آئی ہے، مزے کرنے کی محبت. اور یہ خواہش، پلیز میوٹ کیجیے اپنے آپ کو. اور یہ خواہش ان پر اتنی چھائی ہوئی ہے کہ اس خواہش نے ان کو غافل کر دیا ہے اور لمبی امیدوں میں مبتلا ہے. اور دیکھیں کھانے کے پینے کے بارے میں بہت سی قرآنی آیات بھی آئی ہے اور حدیث بھی ہے. ان میں سے ایک دیکھیں، والذین کفروا، اور سورہ الانعام میں آتا ہے والذین کفروا یتمتعون ویأکلوا کما تأکل الانعام، کہ وہ جو کافر ہے وہ لوگ
وہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اور وہ کھاتے ہیں جیسے کہ کھاتے ہیں انعام، یعنی کہ جانور جس طرح، یعنی وہ دنیا میں کافر جو ہے وہ دنیا کے مزے اڑاتے ہیں اور ایسے کھاتے ہیں جیسے کہ جانور کھاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے ہے نا، کہ کافروں کے کھانے کو جانوروں کے کھانے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ تو سبحان اللہ، اس میں بہت بڑا سبق ہے، انشاءاللہ ہم لوگ آتے ہیں اس پر۔ ہاں، اور اسی طرح حدیث میں بھی یعنی جو بہت زیادہ کھانے کے بارے میں ہے نا، اس سے یہ ناپسندیدہ ہے اسلام میں جو ہے وہ زیادہ، بہت زیادہ پیٹ بھر کر کھانا، اس کے بارے میں آتا ہے کہ پیٹ کے برتن سے بدتر کوئی برتن نہیں ہے جسے انسان بھرتا ہے۔ کیا ہے حدیث؟ کہ پیٹ کے برتن سے بدتر کوئی برتن نہیں جسے انسان بھرتا ہے۔ ابن آدم کو پیٹ سیدھا رکھنے کے لیے چند لقمے کافی ہے، یعنی تھوڑا سا بھی وہ کھائے گا تو اس کے لیے کافی ہوگا۔ اگر زیادہ کھانے کی رغبت ہو تو پھر 1/3 حصہ کھانے کے لیے، 1/3 حصہ پانی پینے کے لیے اور 1/3 حصہ سانس لینے کے لیے رکھنا چاہیے۔ سبحان اللہ، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ بس پورا، ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ ہاں پیٹ بھر کے کھائے، تو پیٹ بھر کے کھانے کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، 1 حصہ کھانے کے لیے، پانی کے لیے اور سانس کے لیے رکھنا چاہیے۔ اور جو زیادہ جو کھانا ہے نا، تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ کافر جو ہے وہ 7 آتوں تک کھاتا ہے، یعنی 7 آت جو ہے وہ بھر کر کھاتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کھانے پینے کے یہاں جو بات آئی ہے نا کہ وہ جانوروں کی طرح کھاتے، تو سبحان اللہ، کھانے پینے کے کچھ آداب ہوتے ہیں، جیسے کہ بیٹھ کر کھانا، بسم اللہ کہہ کر کھانا، اور پھر سب اکٹھے مل کر کھانا، پھر دائیں ہاتھ سے کھانا، اور کھانے کے برتن کو اچھی طرح سے صاف کرنا۔ تو جو کھانے کے بعد جو کھانے کے برتن کو صاف کرتا ہے نا، یعنی اپنے ہاتھوں سے پورا صاف کر کے کھاتا ہے، تو وہ برتن جو ہے وہ اس کے لیے مغفرت کی دعا دیتا ہے۔ پھر کھانا ٹھنڈا کر کے کھانا، یعنی ایک دم گرم گرم نہیں کھانا۔ پھر دسترخوان پر کھانا لگنے کے بعد کھانا شروع کرنا ہے، اس میں دیر نہیں کرنا، یعنی کھانا رکھا ہوا ہے اور لوگ کھانے کے لیے نہیں آتے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جب لگ جائے دسترخوان تو فوراً سے کھانا چاہیے۔ اور پھر اسی طرح کھانے کی ابتدا کناروں سے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنے سامنے سے کھانا نہیں، کھانے کی ابتدا کناروں سے کرنا چاہیے، یعنی بیچ میں سے نہیں کھانا چاہیے، اور اپنے سامنے سے کھانا چاہیے۔ پھر اسی طرح کھانے کے بعد انگلیاں چاٹنا، پھر ہاتھ دھونا، یعنی انگلیاں پہلے چاٹنا اور پھر ہاتھ دھونا، اور پھر اسی طرح، حالانکہ یہ ساری باتیں آپ لوگوں کو معلوم ہے، لیکن پھر بھی بس ایک بار یاد دہانی ہے نا، کیونکہ ہم لوگ کبھی بعض اوقات بھول جاتے ہیں کتنی باتیں، پھر یاد دہانی ہو جاتی ہے قرآن اور حدیث کے ذریعے۔ اور یہ جتنی بھی باتیں آئی ہے وہ حدیث میں ہے، اس کا سارا ذکر۔ ہاں، اور کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا، تو اس کا بھی دیکھیں، کھانے کے بعد اللہ کا جو شکر ادا کرتا ہے تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کو اتنا ثواب ملتا ہے جیسے روزہ رکھنے والے کو ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ، جیسے جو کوئی روزہ رکھتا ہے اس کا جو ثواب ملتا ہے نا، اتنا ہی ثواب کس کو ملتا ہے؟ جو کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو بہت زیادہ شکر ادا کرنے والا بنائے۔ اور کھڑے رہ کر کھانے اور پینے سے بچنا، اور ٹیک لگا کر نہیں کھانا، یہ کچھ تھوڑی سی باتیں تھی کھانے کے متعلق۔ ہاں، اور یہاں جو بات آئی ہے وہ کیا ہے کہ یہاں جو بات آئی نا، فسوف یعلمون، اور عنقریب وہ جان لیں گے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کوئی انسان زندگی کا مقصد کھانا پینا بنا لے اور اصل مقصد بھول جائے اور صرف عیش و عشرت کے منصوبے میں محو ہو جائے، یعنی لمبے لمبے منصوبے یا پلاننگ بنائے اور موت کو بھول جائے، تو ایسی ساری اور اپنی ساری انرجی وہ اسی دنیا میں لگائے اور اسی دنیا کو حاصل کرنے میں اسے لگائے، تو انہیں جلد معلوم ہو جائے گا ان کا برا انجام، یا جو ہے نا فسوف یعلمون، تو وہ بہت جلد جان لیں گے جو ان کا انجام ہونے والا ہے، یعنی اس کو پتا چل جائے گا کہ وہ کیا کر کے آیا ہے، یعنی اس نے پوری زندگی کس کام میں، دنیا کے کام میں لگائی یا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں۔ ہم یہ نہیں کہتے، اور قرآن میں یہ نہیں آیا کہ دنیا کا کام نہیں کرنا، ہر کام کرنا، لیکن مقصد کیا ہو؟ اللہ تعالیٰ کی رضا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور زیادہ ٹائم جو ہے وہ اس میں نہیں لگانا چاہیے کہ بس انٹرٹینمنٹ ہی ہے، یا پکا رہے تو پورا دن بس پکاتے ہی جا رہے، اور دوسری ساری چیزیں جو ہے وہ بھولے ہوئے، نمازوں کا پتہ نہیں، اذان ہو رہی ہے مگر پھر بھی کچن میں ہی لگے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی رہنمائی فرمائے۔ اور یہاں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہاں یہی بات ہے جو ہم پہلے بتا چکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو اسلام کی طرف بلایا، تو لوگوں کو فرصت نہیں تھی، اپنے مشغلوں میں تھے، وہ اپنی دنیا
کی محبت میں ہی لگے ہوئے تھے، اس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں ڈانٹا اور جھنجھوڑا کہ ان کو کھانے پینے اور مزے کرنے دیجیے اور لمبی امیدیں باندھے رکھنے دیجیے، پھر وہ ختم ہو جائیں گے اور مرنے کے بعد ان کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے ساری زندگی بھر کیا کیا، اور پھر اس پر وہ حسرت کریں گے. یا پہلے جو حسرت کی آیت آئی نا، تو اس کے بعد اسی لیے یہ آیت آئی کہ وہ کس بات پر حسرت کریں گے کہ کاش ہم لوگ یہ سب کرنے کے بجائے کچھ بامقصد کام کرتے. اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے. اور آج بھی دیکھیں جب کسی کو قرآن کی طرف بلایا جاتا ہے، دین کی طرف بلایا جاتا ہے، قرآن کی کلاس کی طرف بلایا جاتا ہے، تو لوگوں کی کیا یہ رہتی ہے، لوگوں کی کیا جواب رہتے ہیں؟ کوئی ایک بتائیں گا کیا کہتے ہیں لوگ؟ جلدی سے بتائیں، ٹائم اپنا ہو رہا ہے اور باقی ہے مصروفیات ہم اکثر پتہ کہتے نہیں ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ابھی بہت سے کام ہیں، ہم یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، ابھی فری ہوں گے تو انشاءاللہ تم سے بات کریں گے. ابھی اکثر فیصد ہم لوگ یہی بہانہ بناتے ہیں کہ نیٹ پرابلم ہے، وہ بچوں کی کلاسز چل رہے ہیں، بچوں کے ایگزامس وغیرہ ہے، یا پھر طبیعت کا مسئلہ کوئی آ جاتا ہے. جی. اور اکثر لوگوں کا بہت عادت ہے جی دیکھتے ہیں سچ میں. بعد میں کر لیں گے، ابھی اور ٹائم ہے. ہاں بعد میں کر لیں گے، پتہ نہیں بعد میں موقع ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے نا. کل ہم لوگوں نے پڑھے تھے نا وہ حدیث، جب صبح ہو جائے تو شام کی انتظار مت کرو اور شام ہو جائے تو صبح کا نہیں، ہے نا. تو اس کے لیے جب جو کام کرنا ہوتا ہے اسی وقت کرنا چاہیے. اور اکثر لوگوں کا کیا بہانہ رہتا ہے کہ ٹائم نہیں ہے، اور پھر وہ کچن میں بیزی رہتے ہیں، یا تو پھر وہ موج مستی میں، گیدرنگ میں، گپ شپ میں. جی. اکثر اور کہتے ہیں کہ ہم ہمیں ابھی بڑی عمر پڑی ہے، کر لیں گے انشاءاللہ، پہلے اپنا کام جی کر لیں. بالکل، یہ ساری باتیں ہیں. جزاک اللہ خیر رابعہ، اور جزاک اللہ خیر بارک اللہ فی علمک. تو یہ ساری باتیں ہیں، تو یہی یعنی کہ صحیح مسلمان بننے یا دین میں آنے میں کچھ چیزیں رکاوٹ بنتی ہے، تو ان میں یہی 3 چیزیں ہیں: دنیا کی شدید محبت، اور اس میں خاص کر کے کھانے پینے کا بہت زیادہ شوق. ہاں، دنیا کی شدید محبت اور کھانے پینے کا زیادہ شوق. پھر دوسرا بیکار کے مشغلے، ہابیز کی جو جس کی رہتی نا ہابیز، جو تفریحات ہے، انٹرٹینمنٹ ہے، مزے کی محبت، یہ کرنا وہ کرنا، باقی سارے کام کریں گے مگر بس بامقصد وما خلقتہ الجن والانس الا لیعبدون. اللہ تعالیٰ نے کسی جن اور انسان کو کیوں پیدا کیا؟ تاکہ اللہ کی عبادت کرے. اللہ کی عبادت یعنی صرف نماز روزہ پڑھے اور قرآن پڑھے اور صدقہ دیے تو کافی ہو گیا نہیں، بلکہ پوری زندگی صبح سے شام تک ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے. اور وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر کے. اور تیسری بات جو ہے وہ آخرت کو بھول کر دنیا کے بارے میں لمبی لمبی امیدیں باندھتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں. تو اس کے بارے میں حدیث آتی ہے، اس کے ریفرنس میں 2 کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے نفرت کرتے ہیں جو سخت مزاج ہے. کیا ہے حدیث؟ کہ اللہ تعالیٰ سخت نفرت کرتے ہیں جو سخت مزاج ہے، زیادہ کھانے والا ہو، بازاروں میں چیخنے والا ہو، زیادہ کھانے والا اور بازاروں میں چیخنے والا، رات کو مردے کی طرح پڑا سوتا رہے اور دن میں گدھے کی طرح دنیائی کاموں میں پھنسا رہے. دیکھیں رات میں پورا رات جو ہے وہ سویا رہے اور دن میں کیا گدھے کی طرح کیا کام میں مشغول رہے؟ صرف دنیائی کاموں میں پھنسا رہے. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتا، یعنی جو دنیا کے معاملات کو تو جاننے والا ہے لیکن آخرت کے امور سے، آخرت کے کاموں سے بالکل غافل رہتا ہے. اللہم لا تجعلنا منہم. اور ایک دوسری حدیث آتی ہے کہ جس میں آتا ہے کہ اللہ کی قسم مجھے تمہارے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم مجھے تمہارے بارے میں فقر و فاقہ کا ڈر نہیں، بلکہ اس بات کا ڈر ہے کہ دنیا تم پر پھیلا دی جائے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر پھیلا دیا گیا تھا. پھر تم بھی دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگو. وہ یاد کیجئے سورہ الحاکم التکاثر ہے نا، غافل کیے رکھا تم کو ایک دوسرے سے زیادہ کثرت میں آگے بڑھنے لگو، جس طرح تم سے پہلے لوگ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھتے تھے، پھر دنیا تم کو اس طرح غافل کر دے جس طرح ان کو غافل کیا. اللہ تعالیٰ اس غفلت سے بچائے. اور اس کے بارے میں حسن بصری نے فرمایا کہ جو شخص اپنی زندگی میں طویل امیدیں باندھتا ہے اس کا عمل ضرور خراب ہوتا ہے. اور دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ دل کو بیمار کرتی ہے. یہ زیادہ کھانا اور بہت زیادہ گپ شپ کرنا، بہت زیادہ بات کرنا اور بس انٹرٹینمنٹ، تو یہ ساری جو چیز ہے وہ دل کو بیمار کرتی ہے. اور گناہ کے کام سب جو ہے وہ دلوں کو بیمار کرتی ہے. تو اس کے دل کے بیماری کا علاج کیا ہے؟ تلاوت قرآن، نماز تہجد، رات کے آخری حصے میں دعا کرنا
اور نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو مرتے دم تک ایسی مجلس سے نصیب فرما, اور پیٹ کو ذات ضرورت غذا سے پاک رکھنا, یعنی بہت زیادہ نہیں کھانا اور ذات ضرورت نہیں کھانا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. تو پھر جب قوموں کی یہ حالت ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کا ان پر عذاب آتا ہے, جس کا ذکر یہ آیت نمبر 4 اور 5 میں ہے. وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُوم, اور نہیں ہلاک کیا ہم نے کسی بستی کو مگر اس کے لیے تباہی لکھی ہوئی مقرر تھی. اور آیت نمبر 5, ما تسبقو من امت اجلها وما یستأخرون, نہیں آگے جا سکتی کوئی امت, کوئی قوم اپنے مقررہ وقت سے, اور نہ تاخیر کر سکتی. یعنی یہ جب سارے اس طرح کے حالات رہے جو یہ پیچھے کی آیت میں آئے, 3 آیت میں 1 2 3 میں اس طرح سے, یعنی خاص کر کے آیت نمبر 3 میں کہ اب کھاتے پیتے رہے, لمبی لمبی امیدیں باندھے اور انٹرٹینمنٹ ہی کرتے رہے, تو پھر انجام کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے جو ہے وہ وقت مقرر لکھا ہوا ہے. یعنی اس کا مطلب ہر قوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی سے معلوم تھا کہ وہ کیا کرنے والا ہے اور اس کا کیا انجام ہونے والا ہے. اور جس بستی کو بھی اس کی نافرمانی کی وجہ سے ہلاک کیا گیا تو فوراً ہلاک نہیں کیا, بلکہ اس کے لیے مہلت ہے. یعنی جب کوئی نافرمانی کرتا ہے, چاہے وہ قوم ہو یا فرد ہو, جب کوئی نافرمانی کرتا ہے تو فوراً سے نہیں پکڑتے اللہ تعالیٰ, بلکہ کیا ہے, کتاب معلوم, یعنی ایک مقررہ وقت ہے جو اللہ تعالیٰ کا لکھا ہوا وقت ہے نا, اسی وقت پر اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک کرتا ہے, چاہے وہ فرد ہو یعنی انسان ہو یا پوری قوم ہو. تو اللہ کا طریقہ یہ نہیں کہ کسی قوم پر عذاب بھیجنے سے پہلے اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ کسی قوم پر عذاب بھیجنے سے پہلے ان پر اپنی حجت قائم کرتا ہے, شاید کہ وہ سمجھ جائے. اور اسی طرح یہ جو آیت 5 ہم لوگوں نے پڑھے اس میں بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ کوئی امت نہ اپنے وقت سے آگے بڑھ سکتی ہے نہ پیچھے ہٹ سکتی ہے, یعنی جو وقت مقرر سے پہلے ہلاک ہو سکتی ہے اور نہ اس کے بعد چھوٹ سکتی ہے, یعنی تقدیم اور تاخیر نہیں ہو سکتی ہے. تو جس طرح انسانوں کی زندگی کا وقت محدود اور مقرر ہے, اسی طرح قوموں کی زندگی کا بھی وقت جو ہے اور جگہ بھی ایکچولی مقرر ہے. اور جو بھی فرد اور قوم اپنی اس مہلت سے فائدہ نہیں اٹھاتی, اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف نہیں آتی, پھر اللہ تعالیٰ انہیں پکڑتا ہے. کہ اللہ تعالیٰ ہر فرد اور قوم کا وقت جو مقرر کر رکھا ہے, اس کے بارے میں سورہ یونس میں ہم لوگ پہلے بھی پڑھ چکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اذ جاء اجلہم فلا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون, جب ان کا مقرر وقت آ جائے گا تو اس سے ایک پل بھی نہ آگے بڑھ سکیں گا اور نہ پیچھے ہٹ سکیں گا. یعنی جب موت کا وقت آئے گا تو فوراً سے اللہ تعالیٰ اسے موت دیں گا, وہ ایک لمحہ بھی یعنی وہ جو پیچھے آیا تھا نا کہ حسرت کریں گے کہ کاش تھوڑا سا ہم کو وقت مل جاتا, سورہ ابراہیم میں بھی ہم لوگوں نے پڑھے تھے. سبحان اللہ. تو آج دیکھیں دنیا اور نہ ایک وقت پیچھے ہٹ سکتا ہے, قوم کے لیے بھی یہی ہے اور فرد کے لیے بھی یعنی انسانوں کے لیے بھی. تو آج جو ہے وہ یعنی دنیا میں تو لوگ تو موت سے غافل ہے نا, اور جب مر جائیں گے تب وہ آرزوئے کریں گے. تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ موت سے غفلت کی وجوہات کیا ہے, آج کیوں ہم سب موت سے غافل ہیں. تو اس کی جو ہے نا ویسے تو بہت وجہ ہے, مگر 2 وجوہات جو ہے وہ بہت بڑے ہیں. کہ بہت بڑی وجہ ہے کہ موت سے غفلت کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ خواہشات نفس, جس کا ذکر یہاں قرآن کی آیت جو ابھی ہم لوگوں نے پڑھے نا آیت نمبر 3 میں, کہ وہ یعنی خواہشات نفس جس کے ہم ہر وقت غلام بنے رہتے ہیں. ہمارے سامنے ہر وقت دنیائی خواہشات کی ایک لمبی چوڑی فہرست لسٹ بنی رہتی ہے, جس کو ہم پورا کرنا ہماری زندگی کا مقصد سمجھتے ہیں, اور اسی میں مگن ہو کر موت کو بھول جاتے ہیں, اور موت جو ہے وہ آ لیتی ہے. تو یعنی دیکھیں اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ دنیا میں رہ کر ہی ہمیں موت کو یاد رکھنا ہے, اور اس کی ساتھ ساتھ تیاری کرنا ہے. یہ نہیں کہ بس دنیا کے ہی کاموں میں مشغول رہے اور وہی کام کرتے کرتے پھر اچانک سے مر جائیں گے تو کچھ تیاری بھی نہیں ہوں گی. تو اس کے بارے میں ایک حدیث بھی آتی ہے, بلکہ 2 حدیث ہے. ابن آدم جیسے جیسے یعنی جو خواہشات ہے نا اس کے بارے میں, ابن آدم جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے اس کے ساتھ 2 چیزیں بھی بڑی ہوتی رہتی ہے, اور وہ کیا ہے, مال کی محبت اور لمبی زندگی کی خواہش. یعنی جیسے جیسا انسان جو ہے وہ بڑا ہوتے جاتا ہے نا تو اس کے دل میں یہ 2 چیزیں بھی بڑھتی ہے, مال کی محبت اور
لمبی زندگی کی خواہش. یہ بخاری کی حدیث ہے. اور ایک جو ہے ایک بڑی طویل سی حدیث ہے, بس اس کا مفہوم بیان دیتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اپنے صحابہ کو اس طرح سے سمجھایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنے سامنے اسکرین پہ ڈائیگرام دیکھیے, بس جلدی جلدی میں صحیح سے نہیں بنا پائے. اور ایک مربع اللہ کے رسول نے ڈرا کیا, یعنی اسٹک سے زمین پر, اور پھر جو فرمایا کہ یہ جو چار طرف جو ہے نا, یہ چار جو لکیریں ہیں وہ موت ہے, اور یہ جو بیچ میں ہے نا وہ انسان کی امیدیں ہے, اور یہ جو امیدیں ہیں نا وہ موت سے بھی آگے, یعنی انسان کی خواہش اتنی لمبی ہے, اتنی زیادہ ہے, جس کا ذکر یہاں آیا نا کہ وہ موت سے بھی آگے نکلنے کو جاتی ہے. اور یہ جو چھوٹی چھوٹی لکیریں ہیں نا وہ دنیا کی پریشانی ہے. انسان ایک پریشانی سے نکلتا ہے, دوسری سے نکلتا ہے, تیسری, مگر انسان کی جو خواہشات ہے نا وہ کبھی ختم نہیں ہوتی. جیسے کہ وہ اس میں آتا ہے نا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا حکم دیا ہے کہ حدیث کے ذریعے کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل, کہ دنیا میں ایک اجنبی یا ایک مسافر کی طرح رہو. لیکن ہم لوگ دنیا میں کیا کیا جمع کرتے رہتے ہیں, اور کتنی چیزیں اور کیا کیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرنے والا بنائے. اور بس آخری پوائنٹ جو موت کی غفلت کی وجہ ہے وہ یہ کہ جہالت, لا علمی, اور خاص کر کے دین سے لا علمی, کہ جس کی وجہ سے آج انسان موت کو بھولا ہوا ہے. تو اور اس کے بارے میں بھی حدیث کا مفہوم ہے کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو, زندگی کو موت سے پہلے, صحت کو بیماری سے پہلے, جوانی کو بڑھاپے سے پہلے, فرصت کو مشغولیت سے پہلے, اور مالداری کو تنگ دستی سے پہلے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے خواہشات نفس کے شر سے بچا. اللہم انی یا حی یا قیوم برحمتک استغیث فاصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. اپنے نفس کے شر سے محفوظ رکھے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو نافع علم عطا فرما. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. چلے الحمدللہ کمپلیٹ ہوا اپنا. سبحانک اللہم بحمدک تبارک اسمک وتعالی جدک لا الہ الا غیرک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم لوگ یہاں سنتے ہیں پڑھتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان باتوں کو اپنے سینوں میں جذب کرائے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.